बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रवां साल के आगाज़ होते ही पाकिस्तान में एक बार फिर एक बड़ा अफसोसनाक सानिया वाक़या रौनुमा हुआ और मलका कौसार मरी, जिसे खूबसूरत वादियों में घिरा हुआ था, मौत की वादी में तब्दील हो गया। आखिर मलका कौसार मरी में होने वाले इस इंसिडेंट को, इस सानिए को क्या नाम दें, कौन जिम्मेदार है इस पूरे वाक़े का? क्योंकि हमने देखा कि 5 जनवरी से महकमा मौसमियात ने 12 बार पेशनगोई कर दी थी कि जिस तरह बर्फ़बारी की जो मुमकिन इतला थी कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो सकती है और तकरीबन 4-4.5 फुट तक ये जा सकती है, और जो मुतवक्के मौसम था यकीनी तौर पर इसके ख़िलाफ़ पेशगोई की जा रही थी और 12 बार हुकूमत पाकिस्तान को, इंतज़ामिया को हाई अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि मुमकिन तौर पर तैयारी मुकम्मल की जाए। फिर भी सवाल पैदा ये होता है कि आखिर क्यों कर वफाकी दारुल हुकूमत, जो मरी से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, साथ पंजाब है, यहाँ पे कमिश्नर रावलपिंडी हैं, कमिश्नर पंजाब हैं, वो यहाँ मौजूद रहे, तो क्यों कर कार्रवाइयाँ मुकम्मल ना हो सकी और वक्त पर कार्रवाइयाँ होते हुए मासूम लोगों की जानें नहीं बचाई गई? जो फैसले ताख़ीर से किए गए वो फैसले वक्त पे क्यों ना हो सके? क्या वजह रही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमान में होने वाले गुज़िश्ता इजलास में भी 12 बार एक दूसरे पर सिर्फ महज इल्ज़ामात लगाते रहे? कोई 30 साल की हुकूमत के ताने देता रहा तो कोई मौजूदा 3 साल की हुकूमत के ताने देता रहा, लेकिन जो नुकसान अवाम का हुआ, मासूम लोगों का हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इंतज़ामिया की गफलत इसे कहा जाए या कहा जाए यकीनी तौर पर कि जो मैनेजमेंट फेल था वो क्यों रहा? आखिर क्यों कर बरवक्त कार्रवाइयाँ नहीं की गई? महकमा मौसमियात जो बार बार पेशगोई करता रहा, बार बार इत्तलात देता रहा, और फिर मरी में मौजूद जो ट्रैफिक एहलकार थे वो वीडियो मैसेजेस के ज़रिए पैगाम देते रहे कि मरी की हालत ख़राब होती जा रही है, वहाँ गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, होटल्स में जगह नहीं है, सयाह को रोका जाए और सयाह को आने की बार बार कहा जा रहा था कि हिफाजती इक़दाम के साथ आएँ। लेकिन जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे थे उसमें यकीनी तौर पर बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जिन पर कंट्रोल पाया नहीं जा सका। आप जागे ज़रूर, लेकिन ताख़ीर से। इन सब के पीछे क्या मामला थे? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी बात होगी। प्रोग्राम में बात होगी फाइनेंस बिल के हवाले से। गोया कि फाइनेंस बिल पार्लिमान में टेबल तो किया गया, लेकिन अभी तक उसकी हतमी तौर पर मंजूरी नहीं आई है। और अब जो 12 जनवरी को एक IMF का इजलास मुनक्किद होना था पाकिस्तान के कर्जे के हवाले से, जो छठी किस्त जारी करनी थी उस हवाले से, उससे भी पाकिस्तान ने दरख्वास्त की है कि ताख़ीर की जाए उसमें और इसे फ़िलहाल मुलतवी किया जाए ताकि बजट से पहले, या यानी जो मिनी बजट जिसे हम नाम दे रहे हैं फाइनेंस बिल को, ये मंजूर करवा लिया जाए और IMF के सामने जब जाएं तो तमाम तर जो मशरूत चीज़ें थी उसे मुकम्मल किया जाए। IMF ने शराइत मान ली है, ये मशरूत जो थी जिसे मुलतवी करने की दरख्वास्त की गई, जिसे कबूल कर ली है। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि 12 जनवरी को होने वाला जो IMF का छठा इजलास था पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से, वो रवां माह इख्तिताम में आखिरी दिनों में होगा। 28 जनवरी और 31 जनवरी की डेट्स आ रही हैं कि उसमें मुनक्किद हो सकता है। पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबता जा रहा है, एक तरफ हुकूमत के दावे और दूसरी तरफ सूरत हाल हमें आपके सामने नज़र आ रही है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सब पर बात करने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली जो मरी से मुंतखब हुए, सदाकत अब्बासी साहब टेलीफोन पे मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया। साथ टेलीफोन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी साहब ने, और साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर मंदुखिल साहब ने। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ में आप ही से करना चाहूँगा सदाकत साहब, आखिर मरी में जो वाक़या रोनुमा हुआ, जो सानिया हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि पार्लिमान में होने वाले इजलास में एक दूसरे पर इल्ज़ामात तो लगाए गए। फवाद चौधरी साहब ने 30 साल की हुकूमती कारकर्दगी जो गुज़िश्ता हुकूमतों की रही है उस पर एतराज़ात उठाए, तनकीद के निश्तर चलाए, लेकिन यकीनी तौर पर जहाँ पे फातिहा होनी थी, जहाँ लोगों के दर्द की सुनवाई होनी थी, जहाँ आइंदा के मामलात को बेहतर होना था, वो हमें नज़र नहीं आ सका। क्या बुनियादी वजह रही और पार्लिमान में जो इजलास हुआ उसमें क्या खोया, क्या पाया, फरमाइएगा। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े पे हुकूमत की तरफ से बैठ के उसका दिफा करना खासा मुश्किल है जब लोगों की अमवात हुई भी हों और लोग सोग में बैठे हों। और मैं जिम्मेदार हूँ, सनत सॉइल भी हूँ और मैं सारे प्रोसेस में वहाँ मौजूद भी रहा हूँ। हर साल बर्फ पड़ती है, 25 साल में कभी भी ये बर्फ नहीं थी। सबसे पहली बात ये कि ये एक स्नो का स्टॉर्म हुआ, ठीक हो गया। नंबर 2, मरी का रास्ता जाता है जीका गली से
اوپر چلا جاتا ہے. یہ جیکا گلی سے کلڈنا اور کلڈنا سے پاڑیاں یہ جو راستہ جاتا ہے نتھیا گلی اس راستے پہ واقع ہوا. درخت گرے اس اسٹارم میں, تقریباً 50 کے قریب بجلی کے کھمبے گرے. 2 دن سے بجلی وہاں نہیں آ رہی تھی, برف کی وجہ سے برف باری پہلے بھی تھی, اور رات کو 12 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک جو ہیوی اسٹارم ہوا, اور چونکہ سڑک ایک ہی تھی, قریب میں کوئی نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی, جنگل کا راستہ ہے, ایک ہی روڈ تھی. اس پہ جب گاڑیاں پھنس گئی, 800 گاڑی پھنس گئی, مشین کلیئر کرنے والی پیچھے تھی. آپ مجھے بتا دیں, جہاز اڑ نہیں سکتا تھا, ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا تھا, موٹر سائیکل جا نہیں سکتا تھا. تو ٹھیک ہے جتنی مرضی تنقید کریں, حکومت کی کچھ اس میں انتظامیہ کی بہت کمیاں بھی ہیں, جیسے کہ ہم پری ایمپٹ نہیں کر سکے, ہم نے اس کے بعد ری ایکٹیو موڈ میں چلے گئے. ایک تو یہ کہ یہ اتنی گاڑیاں نہیں جانے چاہیے تھی. نمبر 2, ہماری مشینیں شاید پورے طرح سپریڈ ہوئی ہوتی تو شاید ہم اس کو زیادہ بہتر طریقے سے ہینڈل کرتے. لیکن اس دوران لوگوں نے گاڑیوں کے اندر ہیٹر لگا کے لوگ بیٹھ گئے, اور جو پرانی گاڑیاں تھیں ان میں کاربن مونوآکسائڈ جمع ہوگی, جو ایسا خاموش قاتل ہے جس کا کوئی ریئیکشن رسپانس الرٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں یہاں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ نے کاربن مونوآکسائڈ کی بات کی ہے, اس کی بھی باقاعدہ طور پر ہمیں تشریح نظر نہیں آئی کہ اس طرح کے موسم میں سیاحوں کو بتایا جائے. پاکستان کے لوگوں کو بار بار ریاست مدینہ میں مختلف مضمون پڑھانے کی باتیں کی جاتی ہیں. جب ایسے موسم میں ایک طرف آپ خوشحال پاکستان کا نعرہ لگا رہے تھے, آپ نے کاربن مونوآکسائڈ کی بات کی جس کی وجہ سے اموات زیادہ ہوئی ہیں دم گھٹنے سے بھی, تو لوگوں کو اس طرح کی آگاہی مہم کیوں شروع نہیں کی گئی؟ کیوں نہیں بتایا گیا کہ کون سے ایسے حفاظتی اقدامات تھے جو کرنا ضروری تھے؟ آپ نے درختوں کی بات کی, بجلی کے کھمبوں کی بات کی, آپ نے مشینری کی بات کی. گویا کہ مشینریاں ہمیں نظر نہیں آئیں جنہیں فرنٹ لائن پہ ہونا چاہیے تھا, وہ بالکل ہمیں بیک لائن پہ نظر آئیں. اور نظر آیا کہ جیسے آپ نے جیکا گلی کی بات کی ہے, اور جس طرح جن حالات میں یہ لوگ پھنسے ہوئے تھے, ایسے میں حکومت کو کوئی مزید اقدامات کرنے چاہیے تھے. پارلیمان میں بھی ہمیں یکساں طور پر کارکردگی بہتر نظر نہیں آئی ہے. کیا کہیے گا طارق فضل چودھری صاحب, فواد چودھری صاحب نے تو سارا ملبہ آپ سب کی حکومتوں پہ ڈال دیا کہ آپ لوگوں نے کارکردگی بہتر نہیں کی ہے. بنیادی طور پر کہ وزیر اطلاعات نے جو تقریر کی اس سے پوری قوم نے یہ دیکھا کہ کس طرح کے لوگ پاکستان پر مسلط ہیں. ٹھیک ہے, وہ انہوں نے خاصی مدد کی اپنی پارٹی اور اپنی حکومت کا اصل چہرہ عوام کو دکھانے کی. یعنی ایک طرف ٹھیک ہے, جو جنازے کل دفنائے گئے ان کی قبروں کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی, اور ایک ایک گھر سے 6 8 جنازے اٹھے, 4 بچے ایک ایک گھر سے وہ اللہ کو پیارے ہوئے. اور اس منٹ انہوں نے اپوزیشن کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنایا, گھٹیا ترین زبان استعمال کی. وہ لفظ جو میں سمجھتا ہوں کہ نارمل سپیچ میں بھی بندہ بات کرتے ہوئے سوچتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو 1,62,000 گاڑی ہیں یہ شہباز شریف نے بھیجی ہے مری؟ کیا جو وہاں پہ برف باری ہوئی ہے یہ شہباز شریف نے کروائی ہے؟ کیا وہاں پہ جو لوگ رات کو سڑکوں پہ تن تنہا یعنی بچوں سمیت سسکتے رہے, مدد کے لیے پکارتے رہے, شہباز شریف نے روکا تھا کہ آپ یہ مدد وہاں پہ نہ پہنچائیں؟ جو فضائی فاصلہ جسے کہتے ہیں ریئل ڈسٹینس, یہ 20 سے 25 کلومیٹر ہے. وہاں پہ لوگ مدد کے لیے چیخ رہے ہیں اور بچوں سمیت اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں, اور مدد کے لیے کوئی نہیں جا رہا. وزیر اعظم کی ایک عزیزہ چترال میں انہیں مدد کی ضرورت پڑی, وہ سیلاب میں پھنسی, آرمی کا ہیلی کاپٹر گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کو یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ جو قدرتی آفت تھی, ہر سال برف باری ہوتی ہے. یہ قدرتی آفت انتظامیہ کی اور گورنمنٹ کی نااہلی اور نالائکی سے بنی ہے. آپ کو تمام موسمیاتی ادارے بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. کوئی NDM میں ہو گیا, کوئی وفاقی حکومت ہو گئی, صوبائی حکومت, لوکل انتظامیہ, کہاں آپ نے تشہیر کی, لوگوں کو روکا, اپنے اللہ کو جان دینی ہے. یعنی حکومت نااہلی, چلے اگر کسی نے کوئی نااہلی کی ہے اس کو تعین کریں. ہم نے کہا سے کوئی سیاسی بات نہیں کی, آپ اس کا تعین کریں. لیکن اور آج آپ ہوائی دورے کر رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا, سڑکیں کلیئر ہو گئی, CM صاحب ہیلی کاپٹر میں پھر رہے ہیں, پہاڑ دیکھ رہے ہیں, برف دیکھ رہے ہیں. جان دینی ہے اور گزشتہ حکومتوں کی ہم بات بھی کر رہے ہیں, تو نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے پارلیمان میں بھی برملا کہا کہ جو گزشتہ حکومتیں رہیں انہوں نے اقدامات نہیں کیے گئے. مری کو اب ایک ضلع کا درجہ دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں. گویا کہ حکومت اس سے پہلے آپ لوگوں کی رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی رہی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی رہی ہے, پرویز مشرف صاحب بھی حکومت گزار کے گئے, لیکن کسی نے بھی جو ٹورزم انڈسٹری پہ کام ہونا چاہیے تھا, مری کو بڑھانا چاہیے تھا, اس کے روٹس بڑھانے چاہیے تھے, اور دیکھنا چاہیے تھا کہ کس طرح آبادی کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے, لوگوں کے پاس سیر و تفریح کا ذریعہ اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور مہنگائی کے اس دور میں مری پھر بھی تھوڑا سا ایکسیسیبل اس لیے ہے کہ تھوڑا قریب ہے ان پہاڑی علاقوں میں. اگر دیکھا جائے تو لوگ چاہتے ہیں کہ گھومنے پھرنے جایا جائے اور لوگوں کو اس طرح کے ماحول دیا جائے, لیکن مری پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں
کہ ہوٹل کے ریٹس راتوں رات بڑھا دیے گئے, اس پر قابو نہیں کیا گیا. آج حکومت اگر کوئی فیصلہ کرے تو شاید آنے والے لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے. پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا, اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا, موقف آپ دونوں حضرات کا بھی لوں گا. قادر مندوخیل صاحب, آپ نے گفتگو سنی دونوں کی, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی صداقت عباسی صاحب کی بھی اور طارق فضل چودھری صاحب کی بھی. فرمائیے گا ہو کیا رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی رہی 30 سالوں کی اس کارکردگی میں, جس پر سوالیہ نشان لگایا دیا پارلیمان میں, اور صداقت عباسی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے, کیا کہیے گا؟ پہلی بات تو میں ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہوں, یہ حادثہ وادثہ نہیں تھا. اچھا, حادثہ تو ہوتا ہے کہ آسمانی بجلی گر جائے, یہ تو باقاعدہ پیشن گوئی. اب آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کی کوئی مشینری کوئی تھی نہیں تھی, اس کو بھی چھوڑیے. یہ کہہ رہے ہیں 15 جنوری کو ہمارا کوئی سا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا تھا. یاد ہے آپ کے ہر پروگرام میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, بننا ہے یہ کاغی سے آگے ہو کے جو کیا وہ کام بتا دو. نہیں بتا سکا. مجھے بتاؤ حادثہ ہو گیا بقول آپ کا, اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے, یہ آپ کا وسیم اکرم پلس وفاقی حکومت اور پختونخوا حکومت, آپ نے کہا نا یہ پوری تینوں ایک ساتھ موجود ہے. یہاں سے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے فاصلے پہ پختونخوا اور پنجاب ٹچ ہے اس مری کے اس پر. اب سوال یہ کہ ان سب چیزوں کے علاوہ آپ مجھے بتا دو, اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں, اس سے پہلے کیا مری میں جو بدمزگی ہوتی تھی, جب فاردرز کو ہراساں کرتے تھے, یہ ہوٹل مافیا, یہ گاڑی مافیا, یہ وہ چین لگانے والے مافیا, اس کے اوپر کوئی کاروائی آپ کو نظر آئی؟ میں نے تو کم سے کم نہیں سنا. اس کو بھی چھوڑیے. سیشن شروع ہوا, انگلش سیشن شروع ہو گیا تو جو اموات ہوئے اس پہ دعا وغیرہ ہو گئی. اس کے بعد بابر اعوان صاحب بڑی بے شرمی سے جیسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے, اور ریگولر بل لے کے آئے. صداقت عباسی صاحب موجود تھے اسمبلی میں, ہم کھڑے ہو گئے, ہم نے شور مچایا کہ خدا کا واسطہ مری کے ثانیہ کے اوپر آپ ڈسکشن کریں کیا ہے. چلو اللہ اللہ کر کے اسپیکر نے ظاہری بات ہے پورا پوزیشن کھڑی ہوگی موقع دیا. شہباز شریف صاحب نے تفصیل بتائی. اب اس کی ریبٹل میں فواد چودھری صاحب, آپ اس کو گفتگو تو سن لے. کیا ایک بندہ پڑھے لکھے نیا پاکستان ریاست مدینہ جو بھی الفاظ کے کسی اخلاقیات کسی تمیز کے دائرے یہ کرپٹ ہے, یہ بھائی خدا کا واسطہ یقین کریں گے صداقت عباسی صاحب میری بات کو ایگری کریں گے. آخر میں اسپیکر نے اس کو ڈانٹا پڑا. میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ آپ لوگ کی حکومت بھی کیا کرتی رہی, جو سوال فواد چودھری صاحب نے پارلیمان میں اٹھایا, سوال تو بڑا ویلڈ ہے کہ آپ لوگوں کی حکومت کیا کرتی رہی. موجودہ حکومت تو ابھی آئی, ایک ثانیہ ہوا ہے, اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف صداقت عباسی صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہے, اور انہوں نے تسلیم کیا ایٹ لیسٹ کہ ذمہ داریاں ہماری تھی, غلطی ہوئی ہے, اور غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے آگے مزید کاروائیاں کی جا رہی ہیں. ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ایک اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو اس پہ کام کرے گی, لیکن نقصان تو یقینی طور پر ہوا ہے. تمام حکومتوں کو مل کر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. طارق فضل چودھری صاحب گفتگو آپ نے سنی, مندوخیل صاحب کی بھی, اور آپ نے طارق فضل صاحب کا موقف بھی سنا ہے, صداقت عباسی صاحب کا موقف بھی آپ نے سنا ہے. انہوں نے واضح طور پر قبول بھی کر لیا کہ ٹھیک ہے غلطی ہوئی ہے, مینجمنٹ کی طرف سے یقینی طور پر غلطی ہوئی ہے. کیا کہیے گا بھائی صاحب کو, جو کہ ہم ذرا لوکل ہیں, یہ سارے جو علاقے بتا رہے ہیں صاحب ہم ان سے واقف ہیں. میں بھائی صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں, میرے بھائی ہیں, کہ آپ کا تعلق اس علاقے سے ہے, آپ انتظامیہ کو اور گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے کی بجائے اپنے لوگوں کو ڈیفینڈ کریں. آپ کو کل ووٹ مری نہیں دینا ہے, سر ووٹوں کے لیے نہیں بول رہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے مدد نہیں مانگی. میرے علاقے یہاں پارا سے جو ASI کوسار تھانے کے شہید ہوئے اپنے 4 بچوں کے ساتھ, ایک بہن اور ان کے 2 بچے, 8 افراد ایک گھر کے. میں بالکل اس بات سے اتفاق نہیں کرتا, یہ اچانک سنو اسٹارم آ گیا ہے. 4-4.5 فٹ برف پڑی ہے, اور یہ پڑی ہے تقریباً 16 گھنٹے میں. ریکارڈ جو ہے 4.5 فٹ برف کا ہے 24 گھنٹے زیادہ سے زیادہ مری میں. تو کیا یہ 10 فٹ برف پڑ گئی تھی؟ 4 فٹ برف پڑی ہے, یہ سنو اسٹارم نہیں تھا, ریگولر فینومینا. آپ کہہ لیں زیادہ پڑی, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہی جو ہے وہ عجیب ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ کے وزیر وہ دعوے کر رہے ہیں کہ سیاح زیادہ جانے سے خوشحالی آ گئی ہے, معیشت بہتر ہو گئی ہے, لوگ بڑے خوش ہوئے. یہ بتائیں کہ جب وہاں پہ ایک انڈا 500 کا انڈا 500 روپے کی آپ نے بات کی, یہ باتیں تو مستقل ہم سن رہے ہیں. یہ انڈے اور مرغے سے اس قوم کو باہر نکالیے. طارق فضل چودھری صاحب آپ کی حکومت بھی رہی ہے, 12 بار سوال کر رہا ہوں لیکن جواب نہیں آ پا رہا ہے کہ جو سوال فواد چودھری صاحب نے پارلیمان میں اٹھایا ہے, یقینی طور پر سوال تو بالکل کریکٹ ہے کہ 30 سال کی حکومتیں کیا کرتی رہی ہیں. آج انڈا اگر 500 روپے کا ہوا تو اس کی بھی وجہ کہیں نہ کہیں ہمیں انتظامیہ کی جانب سے غفلت نظر آتی ہے. کیا کہیے گا
قادر مندخیل صاحب آپ کیا کہیے گا، کیونکہ نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی حکومت نے بھی کوئی کارنامہ کیا ہوگا، سارا ملبہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ ڈالا جا رہا ہے، گویا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ اپنایا جاتا، اگر یہ کام سالوں سے ہو رہا تو دنوں میں کرنا ناممکن نظر آتا ہے، کیا کہیں گے؟ ایک بڑا فراخ دلی سے باتیں مان بھی رہے اور یہ بھی مان رہے کہ مشینری سپریڈ نہیں ہوئی، مشینری نام کی چیز نہیں تھی، خود ان کے اتحادی ایم کیو ایم کا ایک رہنما کھڑا ہو گیا، اس نے ساری کوتاہی نالی بتا دی کہ میں خود وہاں گیا، اچھا میرا بیٹا میرا بانجا بھی وہاں راستے بند تھے تو واپس ٹرن کرنا اسلام آباد کی طرف نہیں گئے۔ اب سوال یہ کہ اپوزیشن کا ایک مطالبہ ہے، آپ کے باپ نے جو رپورٹ پیش کی بتائی وہ تو صداقت آباد سے ہم ریجیکٹ کیے، اس کے اوپر ایک اور کمیشن بنا دیے، وہ بھائی یہ ڈرامہ بازی چھوڑیے، ایک سپریم کورٹ کے جج پر مشتمل ایک کمیشن بنا لے، ذمہ داروں کو آپ تعینات کریں، میں پرائم منسٹر کی بات نہیں کروں، ورنہ میں یہ بھی یاد ہے کہ پرائم منسٹر میں کہے کشتی ڈوب گئی ہے تو پرائم منسٹر نہیں چلا رہا تھا، اس نے استعفا دیا، اسی سب اس کو حادثہ قرار دے۔ اللہ کا واسطہ آپ نے جو ٹرین کا حادثہ ہوا آپ نے اس کے اوپر کیا کیا، آپ نے جو ٹرین کے اندر جو لوگ جل گئے آپ نے بولے تبلیغی جماعت والی چولہا کی، یہ دیکھیں قادر صاحب، یہ باتیں پھر وہی بات ہے کہ جتنی پرانی باتیں کریں گے اتنی باتیں ہوتی رہیں گی، پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ کسی حل کی طرف جانا ہے۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں، لوگ یہ سننا چاہتے ہیں آپ تمام لوگوں سے جو سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، جو اس وقت رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، پارلیمان میں موجود ہیں، نمائندگی کر رہے ہیں اپنی عوام کی، 23 لوگوں کی ہلاکت کوئی مذاق نہیں تھا، 23 خاندان اجڑ گئے، بڑی پریشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، لوگوں میں خوف ہے، ایک طرف خوشحال پاکستان کی باتیں کی جا رہی ہیں تو دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ جی آبادی زیادہ ہو گئی ہے، لوگوں کے رہنے کی وہاں جگہ نہیں تھی، یعنی آج مری کو ضلع کا درجہ دیا گیا ہے، آج اس پہ کام شروع ہوگا، گویا کہ یہ کام نقصان ہونے سے پہلے ہو جاتا، گویا کہ نئے روٹس پلان کیے جاتے، لوگوں کو آسانیاں پیدا کی جاتی، خوشحال پاکستان کا مقصد آپ کس طرح دیکھیں صداقت صاحب؟ پہلی تو بات ہے مری کے بعد کا یہ سائڈ ہے جہاں پہ کوئی کہیں سے کوئی مدد جا نہیں سکتی تھی، ایکسٹرنل نمبر 1۔ نمبر 2، جب اس واقعے کا شدت کا پتہ چلا کہ لوگوں کو اموات ہو گئی ہیں اور ان لوگوں کو نکالنا ہے، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ساری سڑکیں بند تھی، 4-4 فٹ سڑکیں کلیئر کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، 12 گھنٹوں میں تمام راستے کھل گئے، 10-10 ہزار فوڈ پیک لوگوں میں تقسیم ہوئے، 650 کمبل تقسیم ہوئے، 35 ہزار گاڑی کو نکالا گیا۔ اگلے دن جب یہ ایک دن پہلے میں نے ویڈیو میسج کیا، شیخ رشید صاحب نے 6 بجے راستے بند کیے، یہ سارا جو کچھ اس کو روکنے کے لیے ہو سکتا تھا ہوا، تب تک کہ جب تک طوفان نہیں آیا، جب طوفان آ گیا تو سب چیزیں ڈسکنیکٹ ہو گئی، نہ وہاں پہ ریسکیو ڈبل موجود تھا، وہ نہ پہنچ سکے، ہیلی کاپٹر جا نہیں سکتا تھا، سوائے کوئی ایسا بندہ جو 6 فٹ برف میں چل سکے، کوئی انسان چل نہیں سکتا۔ تو یہ ایک سچویشن ہے جس کو آپ جتنا مرضی گھما کر کے بات کریں، یہ مری میں ہر سیزن میں 15-20 دفعہ یہی سین ہوتا ہے، ٹریفک جام ہوتی ہے، زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، شاہ وہ جو آپ کا جیکا گلی چوک ہے جہاں شہباز شریف صاحب نے ایک پلازا بنانا تھا اور 1.5 ارب روپیہ شیخ خنزر صاحب کھا کے جہاں میل بن گئے تھے، اس جگہ پہ ٹریفک جام ہوئی۔ نئی باتوں کی طرف جائیں، یہ بتائیں کہ اب ہو کیا رہا ہے، کیسے ہوگا؟ طارق فضل صاحب یہاں تو وہی ہے، ذمہ دار آپ ہیں، وہ کہتے ہیں ذمہ دار آپ ہیں، آپ کہتے ہیں ذمہ دار وہ ہے، آخر ذمہ داری کس پر لاحق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے میں نے بھائی صاحب کو مخلصانہ مشورہ دیا تھا، میں ان کی جگہ ہوتا اور یہ میرے حلقے میں ہوا ہوتا تو میں براہ راست یہ کہتا کہ یہ انتظامیہ کی غفلت اور نااہلی ہے، اور میں معافی مانگتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ یہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اور جس کے نتیجے میں یہ انسانی جانوں کا معافی مانگی، آپ نے گولیوں سے 100 بندوں کو مار دیا، شہباز صاحب نے کسی نے معافی مانگی، خدا نہ کرتا حکومت سے نہیں ہوتا، آپ کا مسئلہ بھائی ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کریں جو آپ نے خود گولی دی روپ میں نہ آئے، آپ کا نقصان ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں گفتگو کچھ بھی نہیں بتا رہے، نہیں مجھے بندے کو گولی لگی تھی، آپ نے مانا لوکل ایم ایل اے مقدمے چل رہے ہیں اور وہ مقدمے تو چل رہے ہیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا، اور وہ تماشا نہ کریں لوگوں کا، یار لوگ مرے ہیں نا، تماشا کریں، میں نے کہا تماشا کر رہے ہیں نا، حکومتی نمائندہ اور خاص اس حلقے کا ایم ایل اے کر رہا ہے اس علاقے کی، مجھے لگتا ہے کہ یہ K2 کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے، پہنچ نہیں سکتے وہاں پہ، جا ہی کوئی نہیں سکتا، تو خدا کے بندوں کو ڈنگا سے باڑیاں تک یہ ٹوٹل فاصلہ 10 سے 15 کلومیٹر ہے جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے، اسی وقت رات کو کال کرتے ان لوگوں کو نکالا نہیں جا سکتا تھا، 10-15 کلومیٹر کا ایریا کلیئر نہیں ہو سکا اور لوگ وہاں مر گئے، کہہ رہے کچھ نہیں ہو سکتا، بار بار کہہ رہے کچھ نہیں ہو سکتا، پھر اس وقت
جبکہ حکومت کو تمام اعداد و شمار ایگزیکٹلی پتا تھا. 4 لاکھ بندہ چلا گیا وہاں پہ, اور جناب آپ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ خوشحالی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے صداقت صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا, اور میں چاہوں گا کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور کتنی سنگین ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ حالات چاہے جتنے بھی سنگین سے سنگین تک کیوں نہ ہوں, حل کی طرف تو جانا ہے. میرے تینوں معزز حضرات, آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ تینوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, لیکن سوال تو وہی ہے کہ آخر کب تک یہ تمام صورتحال اس طرح ہوتی رہے گی اور کب لوگوں کو جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی. طارق فضل چودھری صاحب, جاتے جاتے میں چاہوں گا کہ آپ کوئی حل بتاتے جائیں, اس کا حل کیا ہوگا, کس طرح صورتحال پہ قابو پایا جا سکتا ہے اور کب حالات بہتر ہوں گے. جو سانحہ ہوتے ہیں ان کے اوپر نہ سیاست ہم نے کی ہے اور نہ کرنی چاہیے, نہ آئندہ کریں گے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اگر اس واقعے کے جو ذمہ داران ہیں, حکومتی ترجمان, میں بھائی صاحب کی اس پروگرام کی نہیں اوور آل بات کر رہا ہوں, ان کا دفاع کرنے کی بجائے اور برف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اور اپوزیشن کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے, اور جو وکٹم ہے, جو لوگ بےچارے پھنس کے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں, ان کو ذمہ دار گزرا نے ٹھہرایا ہے. منسٹر کی ٹویٹ بھی میں سمجھتا ہوں متنازع ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ چلے گئے ہیں, اور جہاں جہاں عوام کا جمگٹھا ہوتا ہے اور جہاں جہاں اس طرح کے کوئی حادثہ, حکومت کو تھوڑی طرف جانے کی توجہ ہے. تھوڑی سی میرے پاس وقت کی کمی ہے, مجھے تھوڑا سا بریک بھی لینا ہے. صداقت صاحب, جاتے جاتے چاہوں گا کہ آپ کیا کہیں گے, حکومت اب اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے, کیا کوئی نئے رول پلان وغیرہ کیے جا رہے ہیں, کیا صورتحال ہوگی؟ یہ 6 سیکرٹریز ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کے, ان پہ مشتمل ایک کوسار ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہم نے آلریڈی بنا چکے ہیں. اس کے پورا پلان بنائے گی کہ اس کو لوگوں کی زندگیاں آئندہ سیو کرنے کے لیے فوڈ کا, ہوٹل کے ریٹس کا, روڈوں کے کھلنے کا, ان کی ریپیئر کا وہ کرے گی. نمبر 2, ایک ہم وہاں سے لنک دے رہے ہیں مری سے سیدھا روات تک, کوٹا کوٹلی سٹی کے ذریعے کوسار ٹورزم ہائی وے جو 4.5 ارب روپے کی روڈ بن رہی ہے, اگلے 1.5 سال میں مکمل ہو جائے گی وہ پروسیس, تاکہ مری کا جو رش ہے اس کو ڈائیورٹ کیا جائے کوٹلی سٹیاں کوٹا کی طرف. اور اس کے علاوہ جو مین آپ کا باٹل نیک ہے مری کا, جو آپ کا جی کا گلی ہے, اس کو 4-5 چھوٹی لنک روڈ دے گے تاکہ وہاں پہ یہ ٹریفک جیم نہ ہو سکے. چلیں, بہت شکریہ میرے تمام دونوں حضرات کا, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور پروگرام میں آگے خصوصی طور پر جو مری ثانیہ ہے اس پر گفتگو کی. ایک دوسرے پہ الزامات لگانے سے قدرے بہتر ہے کہ حکومت, جیسے ابھی صداقت بھائی صاحب نے کہا کہ کچھ نئے روٹ میپ پر کام ہو رہا ہے, پالیسیز بنائی جا رہی ہیں, کاش کی پالیسیز وقت سے پہلے بنا لی جاتی ہیں, اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوتے. بہرحال نقصان تو ہوا ہے, جانی نقصان کسی قیمت پر بھی یقینی طور پر اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ آپ ان کی قیمتیں دے کر سکیں یا پھر جتنا بھی دکھ کر سکے اتنا ہی کم ہے, لیکن قیمتی جانوں کا ازالہ یقینی طور پر ناممکن ہے, ناگزیر ہے. ایسے میں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے اقدامات کرے کہ آنے والی نسلوں کو بچایا جا سکے, آنے والے لوگوں کو بچایا جا سکے. ایک طرف حکومت سیاح بڑھانے کی بات کر رہی ہے, سیاحتی مقاموں کی بات کر رہی ہے, عمران خان کا ویژن ہے کہ پاکستان میں سیاحتی مقام کو بڑھایا جائے, لیکن اس طرح جس طرح اس رواں سال ہم نے دیکھا کہ آغاز میں مری میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا, یقینی طور پر اسے قدرتی آفات بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا, لیکن ہر جگہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ موجود ہوتی ہے. پاکستان میں بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, تو فی الوقت کارروائیاں کیوں مکمل نہیں ہو سکی؟ محکمہ موسمیات کی جو بار بار ہائی الرٹس تھے, اسے کیوں نہیں سنا گیا؟ اگر اس کی بات کو نہیں سننا تو اس ادارے کو رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ حکومت کو ہی سوچنا ہے. اپوزیشن جماعتیں بے شک ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے, لیکن سوال تو پھر اٹھتا ہے. فواد چودھری جو سوال اٹھایا پارلیمان میں, یقینی طور پر ٹھیک ہے کہ گزشتہ 30 سال 25 سال جو حکومتیں رہیں انہوں نے کیا کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے فائنانس بل کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے فائنانس بل 2021 کے حوالے سے, جو گزشتہ سال ہم نے دیکھا پارلیمان میں ٹیبل تو کیا گیا, لیکن تاحال ابھی تک اس کی منظوری نہیں ہوئی. سینٹ میں بھی گیا, بحث کی گئی اس کے اوپر, اور ہم نے دیکھا کہ اسپیکر سینٹ نے جس طرح بڑے شارٹ ٹائم کو دیتے ہوئے قوانین کو تھوڑا سا شرنک کرنے کی کوشش کی گئی ہے, گویا کہ اس پر 14 دن کی رائے ہونی چاہیے, لیکن 3 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ اس کو فی الفور فارغ کیا جائے. 12 جنوری کو IMF سے متعلق ایک بڑا اہم اجلاس ہونا تھا جسے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے منظوری دی جانی تھی, چھٹی قسط کے حوالے سے, جسے حکومت پاکستان کی درخواست کے اوپر ملتوی کیا گیا. اور اب کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ رواں ماہ میں جو اختتام 28 جنوری سے 31 جنوری کے درمیان IMF کا اجلاس ہوگا, اور اس میں پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. منظوری کے امکانات ہیں جو مشروط کیے گئے تھے 350 ارب روپے کے قرضوں کے حوالے سے. یہ فائنانس بل جہاں ایک طرف اپوزیشن نے اسے مسترد کیا اور عوام کی طرف سے کہا گیا کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے, جسے شوکت ترین صاحب نے جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے مسترد کیا,
کاروباری شخصیات اس بارے میں کیا کہتی ہیں اور صنعت کاروں پر کیا امپلیمنٹ ہونے والا ہے؟ کیونکہ جو ٹیکس نیٹ کے دعوے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کیے تھے اس پہ اب تک ہمیں اس طرح کی وصولی بھی نظر نہیں آئی، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کاروبار میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں معروف صنعت کار منظور ملک صاحب۔ ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ منظور فرمائیے گا، فائنینس بل 2021 بالآخر پارلیمان میں تو پیش ہو گیا، صنعت کاروں کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹ ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، کیا کہیے گا؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ ٹریپ ہونا اور ٹریپ کرنا پسند کرتے ہیں چیزوں کو، اور ہماری جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے ہوتی ہیں، اسی لیے ہم اس کو نعرے کہتے ہیں، جس میں لوگوں کے جوش و جذبات کو تو آپ استعمال کر سکتے ہیں بٹ اس کے رزلٹ فائنلی بہت کم آتے ہیں۔ ہمارا سمپل موقف یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں آپ ایک زمانے سے لوگوں کو ایس آر اوز دے رہے تھے، اور آپ نے جو مس مینجمنٹ کی ماضی کی گورنمنٹوں نے بھی، وہ یہ تھا کہ آپ نے سوورن گارنٹی کے اوپر لوگوں سے انویسٹمنٹ کروائی، جو دنیا کی سب سے شیم فل ایٹیٹیوڈ ہے۔ اچھا، اب وہ ساری چیزوں کو آپ ایک سیکنڈ میں وڈرا کرنے جا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہ اکانومی کو کیسے لے کے چلیں گے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دنیا میں ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی چاہیے بٹ اپنی امپورٹ کی ریپلیسمنٹ بھی چاہیے۔ آپ کے ہاں کوئی ایسا میکانزم نہیں جو لوکل انڈسٹری کو، جو لوکل کنزیومر کے لیے چیز بنا رہی ہے اس کو شیلٹر کرتا ہو۔ آپ دیکھیں آپ کا ٹوٹل نظام جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکسیشن کی بنیاد پہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی کیپیسٹی آف ڈوئنگ بزنس اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دونوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم نے ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے اور ہم لوگوں سے نچوڑ کے پیسہ لے جاتے ہیں تو اپنے ہاں پاورٹی ہم کریٹ کرتے ہیں، پھر اس پاورٹی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہم مختلف انسینٹیو دیتے ہیں کہ لوگوں کو لگے کہ یار میں غریب ہو کے اچھا رہ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے لوگوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کیا کی ہے، آپ کے لوگ خود کمانے کھانے اور خرچ کرنے کے کیسے قابل ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر بڑی بڑی کمپنیز آپ کے ہاں خود آ کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں۔ جب گورنمنٹ سب سے بڑی ٹریڈر ہو جائے تو پھر اس ملک کے اندر ہمیشہ اسٹیک ہولڈر رہیں گے۔ ٹھیک ہے، چلیں جیسے آپ نے خود کہا کہ جب گورنمنٹ خود انوالو ہو جائے تو اس میں اسٹیک ہولڈرز زیادہ رہتے ہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ حکومت، کیونکہ آپ لاہور چیمبر آف کامرس کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں، آپ شوبر چیمبر کو بھی اور ایف پی سی سی آئی جی میں اسی کی بات کر رہا تھا، آپ ایف پی سی سی آئی کو بھی لیڈ کرتے رہے ہیں، تو بطور صنعت کار اگر میں کہوں تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ صنعت کاروں کو بڑے فائدے ہوئے، ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے، گویا کہ آپ نے اس کی تردید بھی کی ہے، ڈالر کو فری ٹریڈ چھوڑا گیا اور جن ریٹس کے اوپر آپ کو آرڈرز ملے تھے اور اب اس ریٹ کے اوپر آپ اگر ڈیلیور کر رہے ہیں جو کہ اب ڈالر بڑھنے سے فائدہ ہوا ہے تو یقینی طور پر فائدہ تو ہوا ہوگا، گویا کہ یوٹیلٹی بلز بھی بڑھیں، کیا کہیے گا؟ نہیں سر، یہ بالکل ہی وہ بات ہے جیسے ہم اس کو جہالت کی بنیاد نہیں کہتے بلکہ جہالت کی اخیر کہتے ہیں۔ دیکھیے ڈالر بڑھنے سے آپ کی بائنگ پاور کم ہوئی، ڈالر کی پرائز ویلیوشن کے ساتھ آپ کی مشینری، کتنے لوگ ہیں جو آج نئی مشینری منگوا رہے ہیں، گورنمنٹ نے سستے ترین لون دیے ہیں، ان چند خاندانوں نے منگائے، لیکن اگر آپ پرنسپلی دیکھیں تو پاکستان کے اندر پاکستان کی ضرورت ہے 5 کروڑ جابس۔ دیکھیے 22 سے 27 کروڑ کے درمیان ہم گردش کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر فرض کریں 5 آدمیوں پہ 1 آدمی کمانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سے 6 کروڑ جاب چاہیے آپ کو، بالکل ٹھیک ہے، جس کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے، اسی لیے آپ کی انکروچمنٹ نظر آتی ہے، اور ان انکروچمنٹ کے اوپر آپ جو ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں بنا کے لوٹتے ہیں، آپ ان کے اوپر آپ نہ کوالٹی کو میئر کرنا چاہتے ہیں، نہ کوانٹٹی کو میئر کرنا چاہتے ہیں، نہ لوگوں کی پروفیبلٹی کو انشور کرنے دیتے ہیں، تو کیسے ملک سروائیو کرے گا؟ مجھے تو بات یہ نہیں ہے کہ کون، دیکھیے میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں، ٹھیک ہے، میں اس کو ایڈریس ضرور کرتا ہوں بیکاز وہ میرے ملک کو ایڈریس کرتے ہیں، بٹ پرنسپلی ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اکنامکلی سروائیول ہو لوگوں کی، لوگوں کو ہم کاروبار کرنے دیں، اور اس کے لیے ان کی کاسٹ، میں نے اتنا پروفٹ ڈالر رکھ کے کمایا ہوگا اتنا پیسہ میں نے انڈسٹری میں نہیں کمایا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ چند خاندانوں کو تو پالتے ہیں، ہمیشہ سے پال رہے ہیں، اور پھر وہی رول کریں گے، اور عوام جو ہے وہ غربت سے غربت میں جاتی رہی۔ اچھا، تو یہ ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بدلنا پڑے گا۔ جب آپ سے آج میری بات ہو رہی ہے تو اس وقت وزیر اعظم پاکستان عمران خان اسلام آباد میں ایک بڑی راولپنڈی چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صنعت کاروں سے یہاں مل رہے ہیں، اور مدعا یہی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے، اور مسائل کی بات کی جا رہی ہے، کاروباری جو حلقے ہیں ان کے مسائل کو کیسے حل کیا جائے، تو آپ بطور صنعت کار کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ٹیکسوں کا بوجھ تو آپ لوگ بھی شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ٹیکسوں کا بوجھ اس طرح ڈالا گیا ہے، اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتی معیشت۔
देखिए, दो चीजें हैं, पिंडी चैम्बर में हमारा ही चैम्बर है, हमारे दोस्त हैं वहां पे, डेफिनेटली वो भी ये बात करेंगे। देखिए, दो चीजें, एक तो ये है कि आप अपनी गवर्नेंस को ऑडिट करें, ठीक है, आर योर गवर्नेंस और डिलीवरेबल और नॉन डिलीवरेबल। ठीक है, जो ओवर आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से लोग डिस्करेज रहते हैं, और बहुत से एनओसीज में और बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन में नाजायज आपने लोगों को फंसाया हुआ है, उससे लोगों को बाहर निकालें। ठीक है, ठीक है, लोगों को फ्री हैंड दें कि वो जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, एक काउंटर बनाए, वहां जाके वो रजिस्टर करवाए, आप उसकी एसओपी दें, और हर डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को काम करने की तरफ, बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए बाउंड हो, ना कि उसके पास एक ही अथॉरिटी है, तलवार हाथ में है, इसकी फैक्ट्री बंद कर दें, इसको सील कर दें, इसको उठा लें, इसको मार दें। ठीक है, ठीक है, और जो फिर इंस्टीट्यूशन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको आप साथ ऑन बोर्ड करें। और टैक्सेशन के लिए मैं स्पेशली कहता हूँ, खुदा के लिए हाथ जुड़वा लें, पाकिस्तान में रिफंड का कल्चर खत्म करें, एडवांस टैक्सेशन को खत्म करें। इसकी वजह से ना आपकी फिजिकल पॉलिसी बनती है, ना इकोनॉमिक पॉलिसीज बनती हैं। आपने अथॉरिटी दे देते हैं कमिश्नर्स को, वो बुला बुला के बड़ी बड़ी कंपनियों को भी, छोटी छोटियों को भी ऑडिट में फंसा के इधर, तो जितने मेरे प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर उससे ज्यादा मेरे नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम डॉक्यूमेंटेशन को शॉर्ट करें, स्टैंडर्डाइज करें, क्रेडिबल करें, और लोगों को ना एडवांस देने की जरूरत पड़े गवर्नमेंट को, ना गवर्नमेंट से फिर बाद में रिफंड क्लेम करने की जरूरत पड़े। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिटर्न पॉलिसी बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। आपके 90% इश्यूज खत्म हो जाएंगे, स्मगलिंग आपकी कंट्रोल हो जाएगी, आपके मुल्क के अंदर अंडर इन्वेस्टिंग, ओवर इन्वेस्टिंग, आपके पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे सिर्फ एक सीड खत्म करने से। अच्छा, वो सीड है टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल लेना और इनकम को आफ्टर द इनकम टैक्स लेना। ठीक है, आप लोगों की क्योंकि बाकायदा तौर पर सनतों के दर्जे के हवाले से बड़ी बातें की जाती हैं, और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जो कि खुद एक बैंकर भी हैं, तो जब बैंक्स लोन की बात भी की जाती है, कारोबारी तबके के, जैसे आपने रिलीफ की बात की और आपने तजवीज़ दी है कि जो रिटर्न्स है इसे ख़त्म कर देना चाहिए ताकि हालात बेहतर हो, डॉक्यूमेंटेशन से कम किया जाए, तो एफबीआर को तो वैसे भी वन विंडो करने के दावे 12 बार किए गए हैं और आसानियाँ पैदा की गई हैं। काशिफ साहब, ये सारी वो बातें हैं जो सुनते सुनते 70 साल में हम बूढ़े हो गए। ठीक है जी, और हमारे वालिदैन, देखिए बात ये है कि आपके मुल्क के 3 क्रिमिनल सीड्स हैं। ठीक है, जो सियाने लोग थे उन्होंने सीड डाल दी है, अब बड़ी बड़ी फसलें हो गई, हम कभी उसको तराशते हैं, कभी खराशते हैं, और उसके बेनिफिशियरी हैं। बैंकों ने भी अरबों रुपए डॉलर्स यहाँ से कमाए, और उन्होंने किसी एसएमईज को, कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी को लोनिंग नहीं दी। इवन मैं साबित कर सकता हूँ कि कोविड में भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसको बुरी तरह से नाकाम किया। फिगर्स दिखाते नहीं, ज़ाहिर है उसको काउंटर करने वाला कोई नहीं है। 3 सीड है भाईजान। एक सीड है आपके मुल्क में एडवांस टैक्सेशन का निज़ाम, दूसरा सीड है आपके मुल्क के अंदर कि मैं फ्रंट जमीन खरीद लूं और उसको लैंड कन्वर्जन करा लूं तो पिछले वाले के सारे हुकूक मारे गए, और मैं जितने का एकड़ लेता हूं उतने का 5 मरले का प्लॉट ही देता हूं। ईज ऑफ मनी मेकिंग। इसके तो अभी बात की भी गई है कि डीसी रेट और सरकारी रेट को एक किया जाए मार्केट वैल्यू। नहीं सर, नहीं, डीसी रेट सरकारी रेट को छोड़े, आप सिर्फ गवर्नमेंट की इनकम की बात करते हैं ना। ठीक है, हम गवर्नमेंट की डिलीवरी की बात करते हैं। गवर्नमेंट की डिलीवरी ये है कि अगर मेरा फ्रंट को खरीद लेता है, हाँ जी, तो जब मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड होते हुए मेरा राइट है कि मैं मेन सड़क तक आ सकूं, तो जब आपने लैंड कन्वर्जन कर दिया, आपने बैक डॉट वाले को क्या दिए? ठीक है सर, टैक्स लेना तो कोई बात नहीं है ना, टैक्स गवर्नमेंट विल भी लेती है, डाकू भी हमसे लूट लेते हैं। ठीक है, ऑफिसर भी हमें तड़ी लगा के पैसे ले लेते हैं। उनके घरों में आप जाके देखें ना, कितने कितने की उनकी बेगमात शॉपिंग करती हैं, बिल्कुल, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कौन करवाने वाले हैं। तो मतलब ये कि हम चाहते हैं कि खुल के मेरी सोसाइटी में डायलॉग किया जाए, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क क्रेडिबल हो, इस मुल्क में लोग अपने आप आए, इन्वेस्टमेंट करें, और इस मुल्क के अंदर जो हमारी जेन्युइन इंडस्ट्री है उसको प्रमोट होने में टाइम ना लगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल मंजूर मलिक साहब मैं करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप सनतकारों की इस वक्त तर्जुमानी कर रहे हैं और लाहौर में मौजूद हैं, और एक कॉन्फ्रेंस इस वक्त इस्लामाबाद में भी जारी है जहाँ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, वज़रा भी मौजूद हैं। फरमाइएगा कि क्या तजवीज़ सनतकारों की तरफ से हतमी तौर पर देनी चाहिए, क्योंकि जो टैक्सों के बोझ की जब बात करते हैं तो इस साल भी तकरीबन जो टारगेट रखे गए थे वो 6,500 अरब के थे, 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने की बातें की जा रही हैं। तो सनतकार जो समझते, जो आपने कहा भी है कि कारोबार बढ़ाना है, लोगों के रोज़गार बढ़ाने, तो हुकूमत की पॉलिसीज़ उस सिम पे तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन खान साहब का बार बार कहना ये होता है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, नेटवर्क नहीं बढ़ाया जा रहा। सर वो बात जो करते हैं टैक्स नेट की, वो इसलिए करते हैं कि हमने अपनी गवर्नेंस को मेंटेन करने के लिए, लेकिन हम तो कहते हैं कि गवर्नेंस का भी ऑडिट करें ना। आपकी ओवरलैपिंग है, आपकी फाइनेंशियल वेस्टेज बहुत हाई है, और फिर सबसे बड़ी बात है कि देखें ना, बिजली आप मुझे देते हैं उसकी क्वालिटी कोई नहीं है, उसका वोल्टेज पूरे नहीं आप मुझे देते, तो मुझे जनरेटर लगाना पड़ता है,
उस जनरेटर की ओवर कॉस्टिंग होती है, फिर मैं उसकी इनवाइसेस डालता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैंने इतना। देखिए आपके यहाँ सिंपलेस्ट वे ये है कि आपने सोसाइटी को चलने देना है, उसको तरक्की की तरफ लेके जाना है। वो सारे मैयर जो हमने 80s में ऑनवर्ड नेगेटिव किए हुए हैं उनको विड्रॉ करना है, ठीक है, और अपने सीड्स को एड्रेस करना है। सीड्स आपके मुल्क के 3 बड़े सीड्स हैं, मैं फिर एक दफा रिपीट कर देता हूँ आपकी इजाजत के साथ। एक, एडवांस टैक्सेशन को खत्म करें, सेल टैक्स को एट द टाइम ऑफ रिटेल ले जाए। मैं स्मगलिंग करके भी लाऊंगा तो जब मैं सेल करूंगा तो वो सेल के ऊपर टैक्स आ जाएगा, बजाय मैं इतनी बड़ी जो है ना वो डॉक्यूमेंटेशन करूं और फिर FBR से जो स्मार्ट लोग हैं वो ज्यादा रिफंड ले जाते हैं और जो दूसरे रहते हैं उनको कभी रिफंड नहीं मिलता। ठीक है, ठीक है। नंबर 2, लैंड कन्वर्जन को चेंज करें। आगे वाली जमीन में खरीद लूं तो पीछे मुझे सड़क दें ताकि मेरी एक्सेस हो। बिल्कुल। और थर्ड वन जो है वो ये है कि गवर्नमेंट का कोई इदारा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम नहीं करता तो गवर्नमेंट उसका पब्लिकली ऑडिट करके हमें दिखाए। चले, बहुत शुक्रिया। मंजूर मलिक साहब हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे और सनतकारों की तर्जुमानी कर रहे थे, और आपने वाज़ेह तौर पर 3 बड़ी अहम तजावीज़ दी हैं हुकूमत पाकिस्तान के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर ख़जाना इस पर नज़रसानी करें, क्योंकि जब लैंड डाइवर्जन्स की बात की जाती है, टैक्सेस की बात की जाती है, जो 3 सीट्स की आपने बात की है, यकीनी तौर पर अगर सेल टैक्स पे देखा जाए और रिटर्न्स को ख़त्म किया जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। जो टारगेट्स खान साहब हासिल करना चाहते हैं वो यकीनी तौर पर कारोबारी शख्सियात के साथ मिलकर इसका सही फार्मूला बनाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने हमेशा से पहले ही दिन से टैक्स नेट बढ़ाने की बात की है। टैक्स नेटवर्क मगर नहीं बढ़ाया जा रहा। FBR अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, इसे 1 विंडो भी किया गया है। फाइनेंस बिल का बार मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंस बिल से इस वक्त तमाम चीज़ें मशरूत हैं। जो मेन कर्जा इस वक्त आपने IMF से लेना है और IMF ने इन तमाम चीज़ों को मशरूत किया है उन तमाम टैक्सेस से जो 350 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। गोया कि वज़ारत ख़जाना और तर्जुमान वज़ीर ख़जाना वज़ारत ख़जाना जनाब मुज़म्मिल असलम साहब ने भी इसकी तरदीद कर दी है कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आवाम पर नहीं होगा, जो कि हमें नज़र आ रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा किया गया है और अशिया खुदनोशी की कीमतें भी आराम से बढ़ती ही जा रही हैं। साल का आगाज़ हो चुका है और बहुत से चैलेंजेस का इस वक्त सामना है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को इस वक्त बहुत से मसाइल को निमटना होगा और अवाम को रिलीफ देना होगा। अब देखना है कि इमरान खान साहब सनतकारों के लिए क्या करते हैं, अवाम के लिए क्या करते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।